بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نابالغ بچے کے شفاعت کرنے سے متعلق 6 فرامین مصطفیٰ۔ ان الطفل یجر بویہ الی الجنہ، یعنی بچہ اپنے والدین کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ بچہ اپنے والدین کے کپڑے پکڑے گا جیسا کہ میں اب تمہارے کپڑے پکڑے ہوئے ہوں۔ قیامت کے دن بچے سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر غصے میں بھرا ہوا عرض کرے گا، میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گا جب تک کہ میرے والدین بھی میرے ساتھ داخل نہ ہوں۔ تو حکم ہوگا کہ اس کے والدین کو بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ بروز قیامت مخلوق کو حساب کے لیے لایا جائے گا تو بچے ایک جگہ جمع ہوں گے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں جنت کی طرف لے جاؤ۔ بچے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا، مرحبا اے مسلمانوں کے بچوں، جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی حساب نہیں۔ وہ پوچھیں گے، ہمارے ماں باپ کہاں ہیں؟ جنت کے دربان نہیں، وہ خطا کار و گناہ گار ہیں، ان سے حساب و کتاب ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچے غصے میں بھرے ہوئے بلند آواز سے چیخ و پکار کریں گے تو اللہ عز و جل پوچھے گا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ یہ شور۔ مسلمانوں کے بچے کہتے ہیں، ہم اپنے والدین کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، مجمع میں جاؤ اور ان کے والدین کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بھی جنت میں داخل کر دو۔ من مات لہ اثنان من الولد فقد احتضر بحذار من النار، یعنی جس کے 2 بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تو اس نے اپنے لیے جہنم سے آڑ بنا لی۔ جس کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے مر گئے تو اللہ عز و جل اپنے فضل و رحمت سے اسے بچوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر 2 ہوں تو؟ ارشاد فرمایا، 2 ہوں تو بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ منقول ہے، ایک بزرگ کو لوگ ایک مدت تک نکاح کا کہتے رہے لیکن وہ انکار کرتے رہے۔ ایک دن وہ نیند سے بیدار ہوئے تو فرمانے لگے، میرا نکاح کر دو، میرا نکاح کر دو۔ لوگوں نے ان کا نکاح کر دیا اور ان سے اس تبدیلی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، ممکن ہے کہ اللہ عز و جل مجھے بچہ عطا فرمائے، پھر اس کی روح قبض کر لے تو وہ آخرت میں میرا پیش رو یعنی بارگاہ الہی میں میرا سفارشی ہوگا۔ پھر فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور میں لوگوں کے ساتھ میدان محشر میں ہوں۔ تمام لوگوں کی طرح مجھے بھی شدت کی پیاس محسوس ہوئی، قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ چند بچے صفیں چیرتے ہوئے مجمع میں آئے، ان کے سروں پر نور کے رومال، ہاتھوں میں چاندی کے کٹورے اور سونے کے کوزے تھے۔ وہ مجمع میں تلاش کرتے ہوئے بعض کو پانی پلاتے، بعض کو نہ پلاتے۔ میں نے بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے شدت کی پیاس لگی ہے، مجھے بھی پانی پلاؤ۔ تو ایک بچے نے کہا، ہم میں کوئی آپ کا بیٹا نہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے والد کو پانی پلائے گا۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ ماں قبل نکاح کے فضائل میں اولاد سے متعلق جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس کی تائید اس فرمان باری تعالیٰ سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، فَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ۔ اس کا ایک معنی چھوٹے بچوں کو آخرت کی طرف بھیجنا بھی کیا گیا ہے۔ پس مذکورہ 4 وجوہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ نکاح کی زیادہ فضیلت کا ایک سبب اولاد کا حصول بھی ہے۔ شہوت کا خاتمہ، نکاح کا دوسرا فائدہ شیطان سے بچنا، خواہشات کو ختم کرنا، شہوت کے مفاسد کو دور کرنا، نظر و شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے۔ ان فرامین مصطفیٰ میں اسی جانب اشارہ ہے۔ چنانچہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نکاح فقد حسن نصف دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الآخر، یعنی جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا تو باقی آدھے کے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈرے۔ ایک روایت میں ہے، علیکم بالباءات فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن الصوم لہ وجاء، یعنی تم پر نکاح لازم ہے کہ یہ نگاہ نیچے رکھنے والا اور شرمگاہ کا محافظ ہے، تو جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھے کہ روزہ اس کے لیے حفاظت یعنی ڈھال ہے۔ پہلے اور دوسرے فائدے میں فرق۔ ماقبل نکاح کے فضائل میں ہم نے جتنی بھی روایات ذکر کی ہیں ان میں سے اکثر میں اسی فائدے یعنی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ پہلے فائدے سے کم اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ شہوت تو محض اولاد کے حصول کا تقاضا کرنے کے لیے رکھی گئی ہے،
اور اس کے لیے نکاح کافی ہے جو اس کے شر کو پھیرنے اور دور کرنے والا ہے۔ لہٰذا اپنے مولا عز و جل کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے اس کے حکم پر عمل کرنے والا اور صرف شہوت سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کے حکم پر عمل کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ شہوت اور اولاد تقدیر کے دو فیصلے ہیں اور ان کے درمیان آپس میں ربط ہے، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جمع سے حاصل ہونے والی لذت ہی مقصود بالذات ہے، نہ کہ اولاد کہ وہ تو اسے لازم ہے، جیسا کہ کھانے سے قضائے حاجت لازم ہے، بلکہ فطرت و حکمت کی روح سے مقصود اصلی اولاد ہے، نہ کہ لذت شہوت تو اس پر ابھارنے والی ہے۔ دنیاوی نعمتوں کا ایک فائدہ۔ میری زندگی کی قسم، شہوت میں اولاد کے علاوہ ایک اور حکمت بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس کے ذریعے جنت کی لذتوں کو یاد کیا جائے، کیونکہ اگر یہ لذت دائمی ہوتی تو کوئی نعمت اس کے برابر نہ ہوتی، اور یہ ان لذتوں کی خبر دیتی ہے جن کا جنت میں ملنے کا وعدہ ہے۔ نیز جس لذت کا ذائقہ ہی معلوم و محسوس نہ ہو، اس کی ترغیب دلانا بے فائدہ ہے، جیسے نامرد کو جمع کی اور بچے کو سلطنت و بادشاہی کی ترغیب دلانا بے فائدہ ہے کہ انہیں ان چیزوں کی لذت ہی معلوم نہیں۔ نیز دنیاوی نعمتوں کا ایک فائدہ آخروی دائمی نعمتوں کی طرف رغبت ہے کہ اس سے عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک شہوت کے تحت دو زندگیوں کی نشو نما۔ بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل کی حکمت، پھر اس کی رحمت اور پھر ترتیب و تیاری کی طرف نظر کرے کہ کس طرح اس نے ایک شہوت کے تحت دو زندگیوں کو ترتیب دیا، ایک ظاہری زندگی اور ایک باطنی۔ ظاہری زندگی تو وہ ہے جو نسل انسانی کے ذریعے بندے کی بقا کا سبب ہے اور یہ وجود کے دوام کی ایک صورت ہے۔ باطنی زندگی سے مراد اخروی زندگی ہے، اور شہوت ناقص اور جلد ختم ہو جانے والی لذت ہونے کے باوجود باطنی یعنی اخروی زندگی کا سبب اس لیے ہے کہ یہ دوام والی کامل لذت کی طرف راغب کرتے ہوئے عبادت پر ابھارتی ہے، جو کامل و دائمی لذت کے حصول کا ایک سبب ہے۔ لہذا بندہ جنتی نعمتوں کی طرف لے جانے والے اعمال پر خوش دلی کے ساتھ ہمیشگی اختیار کرتا ہے۔ نکتہ: بدن انسانی میں ظاہر و باطن کوئی ذرہ ایسا نہیں، بلکہ زمین و آسمان کی بادشاہی میں کوئی ذرہ ایسا نہیں جس میں حکمت کے ایسے لطائف و عجائب نہ ہوں کہ عقلیں دنگ رہ جائیں، لیکن یہ پاکیزہ دلوں پر ان کی چمک نیز دنیا اس کے دھوکے اور مفاسد سے بے رغبتی کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ جو قدرت اخترا ہو اس کے لیے نکاح کرنا ہی بہتر ہے۔ نکاح چونکہ شہوت کے مفاسد کو ختم کرنے والا ہے، اس لیے یہ اس شخص کے لیے ایک اہم کام ہے جو عاجز یا نامرد نہ ہو، اور اکثر لوگ نکاح پر قادر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جب شہوت غالب آتی ہے اور قوت تقوی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی تو یہ انسان کو فحش کاموں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس فرمان باری تعالیٰ میں اس جانب بھی اشارہ ہے، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، سورہ الانفال۔ ترجمہ: ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ اور اگر انسان کو تقوی کی لگام دی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اعضاء کو شہوت کا جواب دینے سے روک دے گی، لہذا نکاح نظر کو جھکائے گا اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ باقی رہا دل کو شیطانی وساوس سے بچانا، تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اس کا نفس ہمیشہ اسے بہکاتا رہے گا اور اس کے دل میں جمع کا خیال ڈالتا رہے گا، اور یہ ان خیالات سے نہیں بچ سکتا، حتیٰ کہ کبھی نفس اسے نماز کی حالت میں بھی جمع وغیرہ کی ایسی سوچیں دلائے گا کہ اگر یہ کسی گھٹیا ترین شخص کے سامنے ان کا تذکرہ کرے تو وہ بھی حیا کرے۔ اللہ عز و جل دلوں کے حال جانتا ہے، اور دل اس کے حق میں ایسا ہی ہے جیسا کہ مخلوق کے حق میں زبان، اور راہ آخرت پر چلنے والے کے امور میں سے سب سے اہم اس کا دل ہے۔ جہاں تک روزوں کا تعلق ہے کہ اس سے شہوت کو ختم کیا جائے، تو ہمیشہ روزے رکھنا بھی اکثر کے حق میں وسوسے کو ختم کرنے والا نہیں، البتہ اس سے بدن کمزور ہو جائے گا اور مزاج بگڑنے کا بھی اندیشہ ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، عبادت گزار کی عبادت نکاح ہی سے مکمل ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی عام مشقت ہے جس سے بہت کم لوگ خلاصی پاتے ہیں۔ 3 آیات مبارکہ کی تفسیر۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرمان باری تعالیٰ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس سے غلمہ یعنی شدید شہوت مراد ہے۔ حضرت سیدنا اکرمہ اور سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس فرمان باری تعالیٰ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ترجمہ: آدمی کمزور بنایا گیا، کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے عورتوں سے دوری پر صبر نہ کر سکنا مراد ہے۔ حضرت سیدنا فیاض بن نجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب مرد کا عضو محسوس حالت انتشار میں ہوتا ہے تو اس کی 2/3 عقل جاتی رہتی ہے، بعض کا قول ہے کہ اس کا 2/3 دین جاتا رہتا ہے۔
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس فرمان باری تعالیٰ ومن شر غاسق اذا وقب کی ایک تفسیر یہ بھی منقول ہے کہ اس سے حالت انتشار میں عذر مخصوص کے شر سے پناہ مانگنا مراد ہے۔ شیطان کا قوی ترین ہتھیار شہوت ایک ایسی غالب آزمائش ہے کہ جب آتی ہے تو عقل اور دین اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، حالانکہ یہ دو ظاہری و باطنی زندگیوں پر ابھارنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے باوجود یہ بنی آدم پر غالب آنے کے لیے شیطان کا قوی ترین ہتھیار ہے۔ حدیث پاک میں اسی جانب اشارہ ہے، چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے ارشاد فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین اغلب لا ذاوی الباب من کننا، یعنی میں نے عقل و دین میں ناقص ہونے کے باوجود عقل والوں پر غالب آنے والا تم سے زیادہ کوئی نہ دیکھا۔ اور یہ شہوت کے جوش مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لیے یوں دعا مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و بصاری و قلبی و شر منی، یعنی اے اللہ عز و جل میں کان، آنکھ، دل اور مادہ منویہ کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ یوں عرض کرتے اسألک ان تطہر قلبی و تحفظ فرجی، یعنی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا دل پاک فرما اور میری شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ لہذا جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہو، دوسروں کو تو بدرجہ اولا اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حکایت 40 سال سے دل پر گناہ کا خیال نہیں گزرا۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ کثرت سے نکاح کرتے، حتیٰ کہ 2 یا 3 بیویاں تو ان کے نکاح میں رہتی ہی تھیں۔ بعض صوفیوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے فرمایا کیا تمہیں کوئی ایسی گھڑی معلوم ہے، یعنی کبھی ایسا ہوا ہے کہ عالم تصور میں تم بارگاہ الہی میں حاضر ہو اور تمہارے دل میں کوئی شہوانی خیال نہ گزرا ہو؟ کہا نہیں، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل میں کوئی نہ کوئی خیال آ ہی جاتا ہے۔ فرمایا ایک لمحے میں تمہاری جو کیفیت ہوتی ہے، یہی کیفیت اگر زندگی میں ایک بار بھی میری ہوتی اور میں اسے اچھا سمجھتا تو کبھی نکاح نہ کرتا، لیکن میرے دل میں جب بھی کوئی خیال گزرتا ہے تو میں اسے کر گزرتا ہوں تاکہ اسے راحت پاؤں اور میرے معمولات میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ میری حالت یہ ہے کہ 40 سال سے میرے دل پر گناہ کا خیال نہیں گزرا۔ حکایت نگاہ اور شرمگاہ کا محافظ ہے۔ منقول ہے کہ کسی نے صوفیہ کرام رحمۃ اللہ السلام کے حال پر اعتراض کیا تو ایک دیندار شخص نے اس سے پوچھا تمہیں ان کی کون سی بات بری لگتی ہے؟ اس نے کہا وہ کھاتے بہت ہیں۔ دیندار شخص نے کہا جیسی بھوک انہیں لگتی ہے اگر تمہیں لگتی تو تم بھی انہی کی طرح کھاتے۔ کہا وہ نکاح بہت کرتے ہیں۔ دیندار شخص نے کہا اگر ان کی طرح تم بھی اپنی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کے خواہاں ہوتے تو تم بھی کثرت سے نکاح کرتے۔ رزق کی طرح نکاح بھی ضروری ہے۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے جماع کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح رزق کی۔ حقیقتاً بیوی بھی رزق کی ہے اور یہ دلوں کی طہارت کا سبب ہے، اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس شخص کو کہ جس کی نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑے اور دل میں اس کی خواہش پیدا ہو، اسے یہ حکم دیا کہ وہ اپنی زوجہ سے ہم بستری کرے، کیونکہ یہ دل سے وسوسوں کو دور کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار مالک کونا مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدنا زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حاجت پوری فرما کر تشریف لائے۔ فرمایا عورت جب سامنے آتی ہے تو شیطانی صورت میں آتی ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کی نظر غیر محرم عورت پر پڑے اور وہ اسے اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے، کیونکہ اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس کے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمزاد مسلمان ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن عورتوں کے خامند غائب ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے خون کے دوران کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ عرض کی گئی اور آپ کے بھی، ارشاد فرمایا میرے بھی، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے اس پر مدد دی، چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت سیدنا سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اسلامہ کا معنی ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے اس سے محفوظ و سلامت رکھا، کیونکہ شیطان اسلام نہیں لاتا۔ دل کو تمام تر وساوس سے پاک کر کے عبادت کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ زاہد اور عالم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ کبھی جمع سے ہی روزہ افطار کر لیتے اور کبھی مغرب سے پہلے جمع کرتے، پھر غسل کر کے نماز کے لیے تشریف لے جاتے، اور ایسا اس لیے کرتے تاکہ شیطانی وسوسوں سے بچتے ہوئے خشوع و خضوع سے عبادت کر سکیں۔ منقول ہے کہ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہ رمضان میں عشاء سے پہلے اپنی 3 لوڈیوں سے جمع کیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس امت میں بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں۔
लौंडी से निकाह करना जना में पढ़ने से बेहतर है। अहले अरब के मिजाज में चूंकि शहवत गालिब थी, इसलिए अक्सर सालिहीन ज्यादा निकाह करते थे, और अगर जना में पढ़ने का खौफ हो तो फराग कल्बी के लिए लौंडी से निकाह को भी मुबाह करार दिया गया है। बावजूद इसके कि लौंडी से निकाह में अपनी औलाद को गुलामी पर पेश करना है और ये हलाक करने की एक सूरत है, इसीलिए जो आज़ाद औरत से निकाह की सलाहियत रखता हो उसके लिए लौंडी से निकाह जायज़ नहीं। लेकिन औलाद को गुलाम बनाना दीन के हलाक करने से हल्का है कि उसमें सिर्फ बच्चे की ज़िंदगी को एक अरसे तक बदमज़ा करना है, जबकि ज़ना का इर्तिकाब करने में उखरवी ज़िंदगी को बर्बाद करना है, जिसके एक दिन के मुकाबले में दुनिया की लंबी लंबी उम्रें भी कम हैं। लिहाजा ज़ना में मुब्तला होने से लौंडी से निकाह करना बेहतर है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।